بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 50 ہے اور اس سبق میں ہم 2 باب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب فی المسخ علی الجوربین والنعلین، کہ موزوں کے علاوہ جرابے اگر پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر مسح کا بیان، والنعلین چپل وغیرہ یا جوتے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر مسح کا بیان۔ اور دوسرا باب ہے کہ امامہ کے اوپر مسح کرنے کا بیان۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ موزوں پر مسح کی کیفیت اور محال کا بیان تھا اور اس میں کچھ اختلافی مسائل، فوائد اور حکمتیں تھیں، اور اس سبق کے اندر جرابوں پر مسح کا تفصیلی حکم، امامہ پر مسح کا حکم، فوائد اور حکمتیں ذکر کی جائیں گی۔ احادیث باب کا ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھیں گے۔ باب فی المسح علی الجوربین والنعلین، اس باب کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا بكي عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كان ثخينين. وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله عن أبي موسى رضي الله عنه. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين۔ یہاں تک سب سے پہلے ہم ترجمہ اور مختصر تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ ایک ہوتے ہیں موزے جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں، اور دوسرے جو سوتی یا دوسرے کسی میٹیریل کے بنے ہوئے جرابے ہوتے ہیں یا دھاگے یا کپڑے کے بنے ہوئے، تو ان کے اوپر مسح کا بیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ والنعلین، اور چپل جو پہنے ہوئے تھے تو جب جرابوں پر مسح کیا تو وہ چپل کے اوپر بھی مسح ساتھ ساتھ کہلایا، گویا کہ وہ ہوا تو مسح جرابوں پر ہے، لیکن راوی کو ایسا لگا کہ چونکہ چپل پہنے ہوئے تو چپل اتارے نہیں، تو ایسا لگا کہ وہ چپلوں کے اوپر بھی مسح ہو گیا، لیکن اس سے جو جرابے تھے ان کا اوپر والا حصہ جو تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد کا یہی قول ہے، اور یہی سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہ اللہ سب کا یہی قول ہے کہ جرابیں جن کے اندر 3 شرائط پائی جائیں، وہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی موٹی ہوں کہ ان کے اندر پانی نہ جاتا ہو، اتنی ثخین ہوں کہ وہ پنڈلی کے اوپر بغیر کسی ربڑ وغیرہ کے وہ خود ہی اپنے وزن پر کھڑی رہیں، اور تیسرا کہ ان کے ذریعے سے کم از کم موجودہ 5 کلومیٹر تک چلا جا سکے اور وہ پھٹے نہیں۔ تو اس طرح کی جرابوں کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر پھر وہ منعل ہیں یا مجلد ہیں، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ سب فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اگرچہ وہ جرابیں جو ہیں نعلین نہ ہوں، یعنی ان کے اوپر نیچے جو ہے نا وہ چمڑا نہ بھی لگا ہوا ہو۔ اذا کان ثخینین، یعنی ایک شرط یہاں پہ ذکر کر دی گئی کہ اگر وہ اتنے موٹے ہوں، جس کی میں نے اوپر ذکر کر دیا کہ اتنی شرط ہو کہ اس کے اندر پانی نہ جاتا ہو اور وہ خود پنڈلی کے اوپر بغیر ربڑ کے کھڑے رہ سکیں۔ اور اس باب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، جس کو آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ یہاں سے آگے علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں اضافہ بھی ہے۔
حضرت عن ابی موسیٰ اشعری سے آگے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صالح بن محمد الترمذی، ان کو میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے، جس بیماری کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو مقاتل نے فرمایا کہ میرے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اور انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں، اور وہ جرابیں جو ہے ان کے اوپر انہوں نے مسح کر دیا اور فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ میں کر رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا، اور جرابوں کے اوپر میں نے مسح کر دیا اور دیکھا تو وہ جو جرابیں تھے وہ منعل نہیں تھے، یعنی ان کے اوپر کوئی چمڑا وغیرہ نہیں چڑھا ہوا تھا، سوتی جس طرح جرابیں ہوتے ہیں وہ تھے۔ تو یقیناً آگے جو شرائط آئیں گی، تفصیل آئے گی، وہ یہی ہے کہ وہ جرابیں ایسے تھے کہ سخین تھے، اتنے موٹے تھے کہ ان کے اندر پانی نہیں جا رہا تھا، ان کے اندر وہ تینوں شرائط پائی جاتی تھی۔ اب ہم اگلے باب کو بھی دیکھ لیتے ہیں، باب ما جاء فی المسح علی العمامۃ۔ یہاں پر بعض کتب کے اندر یہاں پر بھی ہے جو ہندی نسخے ہیں کہ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامۃ، تو اس میں جوربین کا لفظ جو ہے نا وہ اضافی آ گیا ہے ہندی نسخوں میں، آگے اس کی تفصیل بھی ہم ذکر کریں گے، تو لیکن یہاں اس نسخے کے اندر اس کو کاٹ دیا گیا ہے کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ اضافی بعض نسخوں میں آ گیا ہے، اس کی تفصیل ابھی آئے گی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مسح على ناصيته وعمامته، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة رضي الله عنه. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حدیث کا مختصر ترجمہ اور مختصر تشریح پہلے کریں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے اپنے والد حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور موزوں پر بھی مسح کیا اور پھر امامے کے اوپر بھی مسح کیا۔ امام بکر فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے سے سنا، اور فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار نے اس حدیث میں دوسرے کسی موقع کے اوپر ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خفین نہیں ہے بلکہ الفاظ ہیں ناصیت ہی، اپنی پیشانی کے اوپر بھی مسح کیا اور پھر امامے کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیا۔ یہی حدیث مغیرہ بن شعبہ سے کئی طرق سے مروی ہے، اور بعض محدثین نے اور ائمہ رجال نے اس کو یوں ذکر کیا ہے کہ المسح علی الناصیۃ والعمامۃ، ناصیہ اور امامہ کا ذکر ہے، خفین کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور بعض نے الناصیہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، اور بعض نے المسح علی الناصیۃ کہا ہے، اور الناصیۃ کا لفظ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ احمد بن حسن سے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے احمد بن حنبل کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یحییٰ بن سعید القطان جیسا راوی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ان کی ذرا زیادہ تعریف میں کہے گئے جملے ہیں، کیونکہ اسی روایت کے اندر ہم نے پچھلے صفحے پر دیکھا کہ یحییٰ بن سعید القطان اس روایت میں آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کی تعریف کی کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ یحییٰ بن سعید القطان اس کے راوی ہیں۔
اور اس باب کے اندر عمر بن امیہ، سلمان، ثوبان اور ابی امامہ کی روایات کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ اور یہی صحابہ اکرام اور تابعین میں سے اکثر کا قول ہے کہ امامہ کے اوپر جو ہے وہ مسح نہیں کیا جائے گا، ہاں الا یہ کہ اگر مسح وہ اپنے سر کے اوپر کر رہے ہیں تو ساتھ امامہ کے اوپر بھی اگر ہاتھ پھیر دیا اور سر کے چوتھائی ایسا بھی ساتھ مسح میں آ گیا ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف امامہ کے اوپر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہوگا۔ سفیان ثوری، امام مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی رحمہم اللہ سب کا یہی قول ہے۔ اگلی روایت لاتے ہیں حناد سے، اور آگے چل کر یہ کعب بن عجرہ اور وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر بھی مسح کیا اور خمار کے اوپر بھی، یعنی وہ کپڑا جو ایک ایسی پگڑی کے جو تھوڑی کے نیچے سے گزار کر جنگ کے موقع پر جو پہنی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو باب تھا کہ باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ، ہندی نسخوں میں تو فرماتے ہیں کہ اس میں جوربین کا لفظ جو ہے وہ اضافی آ گیا ہے، جیسے کہ یہاں معارف السنن کے اندر ذکر ہے کہ مؤلف نے اس کو اپنی حدیث میں اور اپنے باب میں ذکر نہیں کیا۔ شیخ عابد السندی نے بھی اس کو جب ذکر کیا تو وہ بغیر جوربین کے لفظ کے ذکر کیا ہے، جیسے کہ تعلیقات ترمذی جو امام احمد شاکر کا نسخہ ہے اس کے اندر موجود بھی ہے، اور یہی ٹھیک ہے۔ اور شیخ علامہ مبارک پوری نے اپنے نسخے کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوربین کا جو لفظ ہے وہ ہندی نسخوں میں غلطی سے آ گیا ہے۔ حدیث باب کے راویوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں، اور بعض نسخوں میں ابو داؤد کی نسخوں میں عن سفیان الثوری کا باقاعدہ واضح لقب بھی موجود ہے۔ ابی قیس، ان کا نام عبد الرحمن بن ثروان الاودی ہے اور یہ اپنی مشہور کنیت سے ہی ہیں ابو قیس۔ اور حزیل یہ تصغیر کے ساتھ ہے، حزیل ابن شرحبیل، یہ کوفی راوی ہیں اور ثقہ ہیں۔ جوربین کسے کہتے ہیں اور نالین کسے کہتے ہیں تو ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین، جوربین فرماتے ہیں کہ یہ جورب کی تثنیہ ہے، اور ویسے یہ گورب جو فارسی لفظ ہے یہ اس سے عربی لفظ بنایا ہے۔ گورب کہتے ہیں کہ پاؤں کی قبر، یعنی پاؤں جرابوں کے اندر آتے ہیں تو گوئے کہ وہ جرابے پاؤں کے لیے قبر ہیں، تو گور پا یہ تھا، گور پا، تو گاف جو ہے وہ جیم سے بدل گیا اور پا جو ہے وہ با سے بدل گیا، تو یہ جورب عربی کے اندر بن گیا۔ اور قاموس کے اندر ہے کہ جیسے لفافۃ الرجلی، یہ پاؤں کا جو لفافہ ہے اور قبر ہے اور اس کا جو ظرف ہے وہ ہے۔ اور جواربہ اور جوارب اس کی جمع بھی آتی ہے۔ آگے اس کی صرفی کچھ تحقیق بھی کی گئی ہے۔ نالین، یہ نال کی جمع ہے قاموس میں۔ نال کہتے ہیں کہ جو زمین سے آپ کو آپ کے قدموں کو جو ہے حفاظت کرتی ہے تو اس چیز کو نال کہتے ہیں، چاہے وہ چپل ہو یا اس طرح کے کوئی موزے ہوں یا جرابیں ہوں جن کے نیچے چمڑا چڑھا ہوا ہو تو اس کو بھی نال کہتے ہیں۔ اور اگر ایسے جرابے جو مجلد ہوں، یعنی نیچے بھی ان کے چمڑا ہو اوپر بھی چمڑا ہو تو اس کو مجلد، منعل یہ بھی کہتے ہیں۔ اب جرابوں پر مسح سے متعلق اور دیگر جو اس سے ملتے جلتے جو جرموق وغیرہ ہیں ان پر مسح سے متعلق ہم آگے آنے والی عبارتوں کی مختصر تفصیل یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ مسح جو جرابوں پر ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ مطلقاً جرابوں پر مسح جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مجلد۔ مجلد جرابیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر اور نیچے جو ہے وہ چمڑا چڑھا ہوا ہو، اور منعل وہ جرابیں ہوتی ہیں جن کے نیچے جو ہے وہ چمڑا لگا ہوا ہو۔ تو حکم احناف کے نزدیک ہے کہ ان کے اوپر مسح بالاتفاق جائز ہے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے رقیق، پتلی سوتی جو جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پانی جن کے اندر چلا جاتا ہے تو ان کے اوپر تو بالاجماع مسح ناجائز ہے۔ اور تیسری قسم سخینین، موٹی جرابیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی چمڑا وغیرہ نہیں چڑھا ہوتا، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ بعد میں پھر رجوع بھی کر لیا تھا، جیسے کہ ذکر ہے کہ اپنی موت سے چند دن پہلے اس سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ تو موٹی جرابیں وہ ان کے بارے میں 3 شرائط ہیں اور فقہا کے نزدیک ان کے اوپر ان 3 شرائط کے ساتھ مسح کیا جا سکتا ہے۔ خف موزے کو کہتے ہیں، اور اس پر جو جواز ہے وہ نص سے خلاف قیاس ثابت ہے، تو اس پر صرف اسی چیز کو ہی قیاس کیا جا سکتا ہے جو موزوں کے
ہی معنی میں ہو، تو لہٰذا موزوں پر کے معنی میں وہی جرابیں ہو سکتی ہیں جو موزوں والی صفات والی ہوں، اور وہی 3 شرائط کی موٹی ہوں، اور پانی اندر نہ جاتا ہو، اور جو ہے وہ خود ہی پنڈلی کے اوپر کھڑی رہیں بغیر کسی ربڑ کے، اور ان کے ساتھ چلتے ہوئے اگر آپ ان کو پہن کر چل رہے ہیں تو 5 کلومیٹر تک آپ چل سکیں۔ عام موٹی جراب اس معنی میں نہیں آئے گی، لہٰذا ہم ان 3 شرائط کو ہی مد نظر رکھیں گے۔ صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ جرابوں کے اوپر مسح جائز ہے، اور اس میں مطلقاً وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی 3 شرائط والی جرابوں پر مسح جائز ہے۔ حدیث جو ہے وہ یہاں جو مغیرہ بن شعبہ کی ہے اس کو لے کر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جرابوں پر مسح کیا، اور علت یہ کہ موزوں پر جو مسح کا جواز ہے وہ یہ کہ حرج کو دور کرنا، تو لہٰذا یہاں پر بھی موٹی جو جرابیں ہوں گی ان کو سردیوں میں نکالنا پھر پہننا تو اس میں حرج ہے، تو اس لیے یہ اگر موٹی جرابیں ان 3 شرائط کے ساتھ ہیں تو ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، چاہے وہ نیچے ان کے چمڑا لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو، مجلد ہوں یا منعل ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو رجوع ہے وہ بھی ثابت ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کر دیا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جرموق، جو موزے پہن کر اس کے اوپر آدھے موزوں کو وہ چھپا لیتا ہے اور نیچے تلوے کو بھی چھپا لیتا ہے، اس کو جرموق کہتے ہیں۔ تو جرموق جو ہے اگر وہ موزے کے اوپر پہنا ہوا ہے تو پھر تو اس کے اوپر مسح کرنا درست ہے، لیکن اگر وہ اکیلا پہنا ہوا ہے تو اس کو چونکہ وہ ٹخنے جو ہے اس سے کھلے رہتے ہیں اور پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی کھلا رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں جرموق جو ہے اس کے اوپر مسح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو جرموق ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مسح جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر موزوں کے اوپر جرموق پہنا ہوا ہے تو یہ مسح جو ہے وہ جرموق کے اوپر ہوا، وہ موزوں کے اوپر تو ہوا نہیں ہے، لہٰذا جرموق جو ہے وہ اتار کر موزوں پر مسح کرنا ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جرموق پر جو مسح ہے وہ خف کا بدل نہیں ہو سکتا، بلکہ خف اور جرموق دونوں براہ راست جو ہے نا وہ غسل کے بدل ہیں، لہٰذا وہ ایک ہی یک جان ہو گئے ہیں جرموق اور موزے، تو لہٰذا یہ دونوں مل کر گویا کہ اگر ان پہ مسح ہو گیا تو گویا کہ وہ دونوں غسل کا بدل بن جاتے ہیں۔ اور جرموق پر مسح کی ایک شرط ہے احناف کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ حدث یعنی وضو ٹوٹنے سے پہلے جرموق پہنے ہوں موزوں کے اوپر تو تب ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اگر حدث کے بعد پہنے ہیں تو جرموق پر مسح جائز نہیں ہوگا، چاہے موزوں پر مسح کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وجہ یہ کہ مدت کا آغاز یعنی حدث سے ہو چکا اور وہ خف سے متعلق ہو گئی، اب وہ جرموق کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ دستانے وغیرہ جو اگر آپ کے پاس ہیں ان کے اوپر اگر آپ مسح کرتے ہو تو ان کے اوپر مسح ناجائز ہے، ان میں اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو لہٰذا جو دستانے وغیرہ ہاتھ پر ہیں ان کو اتارنا ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو بدائع الصنائع سے لیے گئے تھے، اور یہ یہاں پہ ان کی ساری تفصیل آپ بدائع الصنائع سے دیکھ سکتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ يُجْزِيهِ بِلَا خِلَافٍ۔ اسی طرح الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں یہ تفصیل جوارب یعنی جرابوں کے اوپر مسح کی موجود ہے، اور تمام ائمہ کے اقوال کو بھی یہاں پہ آپ ہمارے اس سبق کی اس ویڈیو کو روک کر تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں امامہ پر مسح کے حکم کے بارے میں خلاصہ۔ تو حنفیہ کے نزدیک جو ہے امامہ کے اوپر مسح جو ہے وہ ناجائز ہے۔ امامہ پگڑی کو کہتے ہیں اور کلنسوا ٹوپی کو کہتے ہیں، برقع اور قفازین جو ہے نا وہ دستانوں کو کہتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ مسح جو موزوں پر ہے تو یہ تو خلاف قیاس ثابت ہے، لہٰذا اس کے اوپر کسی اور چیز کو قیاس کر کے ہم کہ پگڑی کے اوپر بھی امامے کے اوپر بھی مسح کر دو تو یہ ہم اس کو ثابت نہیں کریں گے۔ حنفیہ کے بعد حنابلہ کا مسلک لکھا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک امامہ کے اوپر مسح جائز ہے، اور ان کے نزدیک دلیل ہے کہ حضرت عمر بن امیہ کی روایت ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے کہ ومسح علی الخفین والعمامہ، بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ مسح علی الخفین والخمار، اور صحابہ کرام کا فعل بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور شرائط بھی ذکر کرتے ہیں کہ مباح ہے پگڑی کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ ریشم یا غصب شدہ کی نہ ہو تو پگڑی کے اوپر امامہ جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر مسح کرنا درست ہے، اور محنکہ ہو یعنی
تھوڑی کے نیچے سے بھی گزار کر اگر لے کر گئے ہوئے ہیں تو اب اس کا اتارنا جنگ کے حالت میں چونکہ ذرا اس میں حرج ہوتا ہے، جیسے موزوں کو اتارنا حرج ہے تو یہاں اس میں بھی اس پگڑی کو بھی اتارنا میں حرج ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر اس پگڑی کے اوپر سے ہی کر دیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بارے میں جتنے بھی تفصیل ہے وہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ سے لی گئی ہے، اور عربی عبارت آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا، اس باب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین، یہ ابو امامہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور خزیمہ بن ثابت کی جو روایت ہے اس کے کو بھی یہاں پہ طبرانی نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الخفین والخمار۔ ابو طلحہ کی روایت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں موجود جو فوائد اور حکمتیں ہیں ان کو آپ ایک نظر یہاں ملاحظہ فرمائیں، اور عصری تطبیق آج کی جرابوں کے حوالے سے اور سردی کے موسم کے حوالے سے جو احکامات ہیں موزوں اور پگڑی پر مسح کے حوالے سے ان کو آپ ایک نظر دیکھ لیں، اور سوالات نوٹ فرما لیں، ان کے جوابات آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 50 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔